پاکستان کی ایک اور تاریخی کامیابی، امریکہ ایران جنگ پھر ٹل گئی۔ پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ بات چیت کا عمل مکمل ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ جنگ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ ٹرمپ کے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں، ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ مہدی محمدی کا سخت رد عمل۔ امریکی ناکہ بندی بھی بمباری کے مترادف قرار۔ امریکہ کے خلاف فوراً فوجی کارروائی پر زور، کہا سیز فائر میں توسیع نئے حملے کی منصوبہ بندی کے لیے وقت کا حصول ہو سکتا ہے۔ ایران کو خود پیش قدمی کرتے ہوئے کنٹرول سنبھالنا ہوگا۔ پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ توقع ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، ایرانی قیادت سے رابطے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا ثالثی کی پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت، فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل، کہا امید ہے پاکستان کی کوششیں ایک جامع اور پائیدار حل کے لیے حالات سازگار بنانے میں مدد دیں گی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس آج مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے گرین سگنل ملتے ہی جے ڈی وینس کا دورہ کسی بھی وقت دوبارہ طے ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایراوانی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اشارے ملے ہیں۔ ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ایران کو اب ایک نہیں بلکہ متعدد طاقتوں کا سامنا ہے۔ ماضی میں صورتحال نسبتاً مختلف تھی اور ایک متعین دشمن درپیش ہوتا تھا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ مستقبل میں عوام کو مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہوں گے جنہیں حکومت اکیلے حل نہیں کر سکے گی۔ ایسے حالات میں عوام کو حکومت کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ 14 افراد اور کمپنیاں پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ محکمہ خزانہ کے مطابق نیٹ ورک میں شامل ایران، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا 1 سال مکمل، لیکن بھارت اپنے موقف کے حق میں ایک ثبوت بھی پیش نہ کر سکا۔ بھارت نے بھونڈا پن اختیار کیا، کھوکھلی سوچ اور مکاری کھل کر سامنے آ چکی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اہم حقائق سے پردہ اٹھا دیا، کہا محض 10 منٹ کے اندر FIR کا اندراج پہلے سے تیار متن کی نشاندہی کرتا ہے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی بتا کر پیش کرتا ہے۔ کانگریس رہنما نے مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ارجن کھڑگے نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی حقیقت بیان کر دی۔ 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعے کو انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی قرار دیا تھا۔ کانگریس رہنما نے انکشاف کیا تھا کہ مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا، جس کے بعد مودی نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ منسوخ کیا تھا۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل واشنگٹن میں ہوگا۔ مذاکرات میں امریکی سفیر مائک ہگبی بھی شامل ہوں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ لیبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان براہ راست اور نیک نیتی پر مبنی بات چیت میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 1993 کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست مذاکرات ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی کارروائی جاری، غزہ اور مغربی کنارے میں مزید 11 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس میں 3 اور وسطی غزہ میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا گیا۔ شمالی غزہ میں سمندر سے کی گئی شیلنگ میں بے گھر خاندانوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ جبالیہ کیمپ میں ایک بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 10 روز بعد دم توڑ گیا۔ جنگ بندی کے باوجود 784 فلسطینی شہید اور 2214 افراد زخمی ہو چکے۔ پاکستان کے اسرائیلی قابضین کی مسجد الاقصی پر دھاوے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ان قابل مذمت اقدامات کو بین الاقوامی قانون اور مقدس مقامات کی تقدس و حرمت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیز فائر میں توسیع کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ امریکی خام تیل $89 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ برطانوی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ حیدرآباد کے علاقے حالہ ناکہ میں گاڑی نے 10 افراد کو کچل دیا، 3 افراد جان سے چلے گئے، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ حادثے پر مشتعل علاقہ مکینوں نے ہائی وے بلاک کر دی۔ گاڑی اور دکان کو نظر آتش کرنے پر پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج، پولیس نے مشتعل ہجوم کو منتشر کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج زمین کے تحفظ کا دن
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات صاف اور سرسبز پاکستان مشترکہ ذمہ داری قرار، کہا فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ترقی ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے، زمین کی قدرتی وسائل انسانی زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز نے راولپنڈیز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، 167 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ اس سے قبل لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رنز سے شکست دی، 198 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ کی ٹیم 188 رنز بنا سکی۔ اور فن کا وہ چراغ جو بجھ کر بھی روشن، مایہ ناز اداکار، کامیڈین، میزبان اور صداکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ زندگی بھر لوگوں کے چہروں پر قہقہے بکھیرنے والے ہر دل عزیز اداکار کے نبھائے گئے کردار آج بھی ذہنوں پر نقش۔